بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس سے پہلی نشست میں ہم نے حج کا عمرے کا پورا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ احرام باندھنے کا طریقہ، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، عمرے کا کیا طریقہ ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم حج کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج افراد جب آدمی احرام باندھتا ہے تو اس وقت وہ صرف حج کی نیت کرے، عمرے کی نیت نہ کرے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے حج کے افعال ادا کرے، عمرے کے افعال ادا نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج قران یہ ہے کہ آدمی جب احرام باندھے اور نیت کرے تو اس وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال ادا کرے، اور عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد اپنا احرام نہ کھولے، یعنی بال نہ کٹوائے۔ اس کا احرام بدستور بندھا رہے گا اور اسی احرام سے وہ حج کے افعال ادا کرے۔ یہ حج قران ہے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ جس وقت احرام باندھ رہا ہے، وہ احرام کی نیت کر رہا ہے، تو صرف عمرے کی نیت کرے، عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کرے، اور عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر اپنا احرام کھول دے، اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھے اور اس احرام سے حج کے افعال ادا کرے۔ یہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں چونکہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد آدمی احرام سے باہر ہو جاتا ہے، احرام اس کا کھل جاتا ہے، اور وہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں جتنے دن ہیں وہ وہاں پر گزارتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ جبکہ قران کرنے والا عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، اس کا احرام بندھا رہے گا، اور اس قران والے کے لیے عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد طواف قدوم سنت ہے۔ یہ ایک طواف ہے، طواف قدوم کہلاتا ہے، یہ سنت ہے، اور یہ قران والا عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد یہ طواف کرے گا، طواف قدوم۔ اور یہ طواف قدوم مینا جانے سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو اب طواف قدوم اس سے اب وہ سنت نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے جو حج افراد کر رہے ہیں انہوں نے عمرے کے افعال تو ادا نہیں کرنے، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہ ایک طواف کریں گے۔ یہ طواف قدوم ہے، اور یہ طواف قدوم سنت ہے۔ اگر اس طواف قدوم کے بعد یہ حاجی، چاہے قران والا یا افراد والا، یہ چاہتا ہے کہ میں حج کی سعی پہلے کر لوں، تو اس طواف کے بعد، طواف قدوم کے بعد وہ سعی کر سکتے ہیں حج کی نیت سے۔
اور اگر انہوں نے سعی کرنی ہے طواف قدوم کے بعد تو اس طواف قدوم میں وہ استباء بھی کریں گے اور رمل بھی کریں گے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے، اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح کرتے ہوئے، کندھے ہلاتے ہوئے اور ذرا زور زور سے قدم اٹھاتے ہوئے چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے۔ تو ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے، اس طواف میں استباء بھی سنت ہے، اور رمل پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر ایک آدمی پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا تو باقی دوسرے تیسرے میں کر لے، پہلے 2 چکروں میں بھول گیا تو تیسرے میں کر لے، اور اگر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا تو اب چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں چکر میں رمل نہ کرے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ قران کرنے والا حاجی اور افراد کرنے والا حاجی، اس کا احرام تو بندھا ہوا ہے، 8 ذی الحجہ کو اسے دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اسی احرام کے ساتھ وہ حج کے افعال ادا کرے گا اور 8 ذی الحجہ کو وہ مینا روانہ ہو جائے گا۔ البتہ وہ شخص جس نے حج تمتع کیا تو چونکہ عمرے کی ادائیگی کے بعد اس کا احرام کھل گیا، 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ احرام باندھے گا۔ احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتایا کہ اپنی صفائی کر لے جسم کی، ناخن بڑے ہوئے تو ناخن کاٹ لے، مونچھیں بڑی ہوئی تو مونچھیں کاٹ لے، اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں اگر پہلے سے صحیح ہو، اور غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد حج کی نیت کرے، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے۔ یہ حاجی جو اب عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ شخص حدود حرم سے احرام باندھے گا، یعنی حدود حرم کے اندر ہی احرام باندھے گا اور نیت کرے گا۔ مسجد حرام سے باندھ لے تو سب سے افضل ہے، مسجد حرام میں موقع نہیں ہے تو اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے، اپنی بلڈنگ سے احرام باندھ سکتا ہے اگر وہ حدود حرم میں ہے۔ خود مینا بھی حدود حرم میں ہے۔ اگر کوئی شخص مینا جانے سے پہلے احرام نہیں باندھ سکا اور وہ مینا پہنچ گیا تو زوال سے پہلے پہلے اس کو وہاں پہنچ کر احرام باندھ لینا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو حج کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، قران، تمتع اور افراد، یہ تینوں قسمیں یعنی ان میں سے کسی کی بھی نیت کر سکتا ہے وہ شخص جو میقات سے باہر رہتا ہے۔ میقات سے باہر رہتا ہے اور وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ حج قران بھی کر سکتا ہے، حج تمتع بھی کر سکتا ہے، حج افراد بھی کر سکتا ہے۔ البتہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ رہنے والے افراد وہ بھی افراد ہی کر سکتے ہیں، وہ قران اور تمتع نہیں کر سکتے۔ 8 ذی الحجہ کا دن یہاں سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے اگر پہلے سے احرام بندھا ہوا ہے قارن اور مفرد کا تو وہ اپنے اسی احرام کے ساتھ، اور جس کا احرام کھل چکا پہلے یعنی تمتع کرنے والے کا، وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے گا۔ احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے، اور جب وہ نیت کر لے گا، تلبیہ پڑھے گا، تو احرام کی تمام وہ پابندیاں جو اس سے پہلے بتائی تھیں کہ خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، اور میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا یا ان کی بات کرنا، مرد کے لیے سر اور چہرے کو چھپانا، عورت کے لیے چہرے کو چھپانا، خوشبو والی چیز استعمال کرنا، خوشبو استعمال کرنا، یہ ساری پابندیاں ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گی جیسے ہی انہوں نے نیت کر لی۔ 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہوں گے اور وہاں پر قیام کریں گے۔ مینا میں زوال سے پہلے پہلے پہنچنا سنت ہے، اور وہاں پر پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر
کی نماز پڑھیں گے 5 نمازیں۔ مینا کی کوئی خاص عبادت شریعت نے مقرر نہیں کی، بس وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ البتہ چونکہ آدمی حج کی تیاری میں ہے، اگلے دن انہوں نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، تو اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھنا ہے، کوئی ذکر کرنا ہے، درود شریف ہے، تو اس طرح سے اپنے آپ کو اگلے دن عرفات جانے کے لیے وہ تیار کرتا رہے۔ اس دن میں اگرچہ کوئی خاص عبادت تو شریعت نے متعین نہیں کی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، لیکن اس وقت کو غفلت میں گزارنا، ادھر ادھر گھوم پھر کر کے گزارنا۔ ہاں، آدمی اپنے خیمے سے نکلے راستہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کون سا راستہ ہے، ہم عرفات کس راستے سے جائیں گے، واپس آنا ہے، اور رمی کے لیے کون سا راستہ ہے، یہ راستہ دیکھیں باہر نکل کے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ادھر ادھر بلا وجہ گھومنا پھرنا بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی عبادت نہیں کر رہا تو آرام کر لے تاکہ اگلے دن کی وہ عبادت کر سکے۔ 9 ذی الحجہ اس دن عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ حج اصل عرفہ کے دن کا نام ہے۔ اگر کسی شخص نے وقوف عرفہ نہیں کیا، سارے افعال کرے، کتنے ہی طواف کرے، اس کا حج نہیں ہوگا جب تک کہ وقوف عرفہ نہ کرے۔ تو 9 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج بلند ہو گیا، خاصا روشنی ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے عرفات کی طرف۔ مینا سے عرفات کا میدان تقریباً 6 میل ہے، کلومیٹر تو زیادہ بنتے ہیں، تو عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فجر سے پہلے عرفات کی طرف جانا خلاف سنت ہے، لیکن آج کل ساری چیزیں معلم کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور حاجی پابند ہوتا ہے کہ معلم جو ترتیب بنائے گا اس کے مطابق جانا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی معلم رات کو لے جائے تو رات کو چلے جائیں، اس لیے کہ حاجی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اصل سنت یہی ہے کہ فجر کے بعد جب سورج نکل آئے تو اس وقت مینا سے روانہ ہوں۔ کوشش یہ کی جائے کہ زوال سے پہلے پہلے عرفہ کے میدان میں پہنچ جائیں۔ وہاں پر حاجیوں کے لیے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان خیموں میں قیام کرے۔ زوال سے پہلے پہنچ گیا ہے اور آرام کا وقت ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لے، تاکہ جب وقوف کا وقت شروع ہو تو وہ خوب نشاط کے ساتھ وقوف کر سکے۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف کا دن ہے۔ یہ وقوف ہوتا ہے عرفات کے میدان میں۔ عرفات ایک لمبا چوڑا میدان ہے، اس کی حدود متعین ہے، چاروں طرف جو ہے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں عرفات کی ابتدا اور نہایت کا، کہ یہاں سے عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اس میدان کے اندر جہاں کہیں بھی وقوف کریں، جہاں کہیں بھی ٹھہر جائیں، جہاں قیام کریں، اس کا وقوف ہو جائے گا۔ یہ وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے۔ اگر ایک آدمی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا زوال سے پہلے، اور زوال سے پہلے ہی وہاں سے وہ نکل گیا، چاہے وہ اس نے 2 گھنٹے وقوف کیا ہو، 1 گھنٹے وقوف کیا ہو، تو یہ وقوف معتبر نہیں۔ وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے۔ یہ وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی زوال سے پہلے یا زوال کے وقت وہاں پر پہنچ گیا، یا زوال کے بعد جب بھی پہنچا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے وہ غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک وہیں عرفات کے میدان میں ٹھہرا رہے، وہاں پر وقوف کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً اگر ایک آدمی کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تو اس کا وقوف ہو گیا، تو وقوف کا اصل وقت ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی عرفہ کے میدان میں پہنچا اور غروب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل گیا،
تو اس کے ذمے لازم ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس آ گیا عرفات کے میدان میں تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، اور اگر وہ نکل گیا سورج غروب ہونے سے پہلے اور عرفات کے میدان سے اور اس کی حدود سے باہر چلا گیا تو اس کے اوپر دم آئے گا اگر وہ واپس نہیں آیا۔ ہاں، اگر ایک شخص ایک کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا، اس نے چلنا شروع کیا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ عرفات کے میدان میں ہی ہے، اپنے خیمے سے نکل پڑا، لیکن اگر غروب آفتاب کے وقت وہ میدان عرفات میں ہی ہے تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں آئے گا۔ اگر وہ نکل گیا یا تو واپس آئے، ورنہ دم دینا پڑے گا، کیونکہ غروب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ وقوف عرفات کا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ آدمی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کا وقوف ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے، لیکن جہاں تک فرض کا تعلق ہے، جس کو رکن کہتے ہیں آج کا، وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی میدان عرفات سے گزر گیا زوال کے بعد کسی بھی وقت تو پھر بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کو معلوم نہیں کہ یہ عرفہ کا میدان ہے، لیکن اس نے احرام باندھا ہوا ہے، حج کی نیت کی ہوئی ہے، اور عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد وہ گزر گیا اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ عرفہ کا میدان ہے، تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص غروب آفتاب کے بعد پہنچا عرفہ کے میدان میں، صبح صادق سے پہلے رات کے وقت بھی اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اسلامی جو تاریخ ہیں عام طور پر جو معمول ہے دن رات کے تابع ہے، یعنی آج جو دن ہے تو جو رات گزری ہے وہ اس دن کی رات ہے، تو گزری ہوئی رات وہ دن کے تابع ہے، وہ دن اس دن کی جو ہے وہ کہلائے گی۔ لیکن حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اپنے بندوں کی جو آنے والی رات ہے اس کو دن کے تابع کر دیا۔ تو 9 ذی الحجہ حاجی کے حق میں اس کی 2 راتیں ہیں، ایک جو رات گزری وہ بھی 9 ذی الحجہ کی رات تھی، مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد جو رات آئے گی وہ بھی 9 ذی الحجہ کی رات ہی کہلائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کے بعد جو رات آ رہی ہے اس رات میں عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا بھی وقوف ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اس امت پر شفقت اور رحمت ہے۔ ایک صحابی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے اپنے علاقے سے، اور ان کا علاقہ دور تھا، انہوں نے سواری دوڑائی، بہت کوشش کی، کہیں رکے نہیں۔ جب عرفہ کے میدان میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ بڑا دکھ ہوا اس کو کہ میرا تو حج رہ گیا، اور وہ سیدھا مزدلفہ پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا ہے مزدلفہ میں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی سواری کو تھکایا، اپنے آپ کو تھکایا، میں کہیں نہیں رکا، کسی پہاڑ پر کسی اس پر جانے کے وہ نہیں رکا، اور میں پہاڑ اور صحرا اور یہ عبور کرتے ہوئے میدان عبور کرتے ہوئے پہنچا، لیکن جب میں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے بہت کوشش کی، نہیں پہنچ سکا، تو کیا میرا حج نہیں ہوا؟ کتنے حسرت کے ساتھ اس نے کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف توجہ فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جاؤ تمہارا حج ہو گیا، اور کہا کہ صرف تمہارا ہی نہیں، کوئی آئندہ عرفہ کے میدان میں اگر غروب آفتاب کے بعد فجر ہونے سے پہلے پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ یہ وقوف عرفہ یہ اصل حج ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنے افراد اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن اتنے افراد آزاد نہیں کرتے، یعنی بہت زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم میرے پاس آؤ، عرفہ کے میدان میں اتنے گناہ لے کر آؤ جو ریت کے ذروں کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، سمندر کے قطروں کے برابر ہوں، اور تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، میل کچیلے کپڑوں کے ساتھ، اور میرا نام لیتے ہوئے اور میرا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، بتاؤ ایسے لوگوں کے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ باری تعالیٰ یہ آپ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر۔ تو یہ بہت قیمتی دین ہے، اور اصل حج یہی ہے۔ تو اس وقت کو پورا قیمتی بنائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے دعا، تضرع، زاری، ذکر، اذکار، تلاوت جو ہو سکتا ہے، اور خوب دعائیں کریں۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وہ امید والا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میرے نبی پر درود بھیجا، تو میں آج اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا اور اس کی مغفرت کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ چوتھا کلمہ درود شریف، سورۃ الاخلاص، اسی طرح سے 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ یہ اس کے اذکار بتائے ہیں، لیکن جو بھی ہے اور جو اذکار وہ کر سکتا ہے، اور وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھتا رہے، دعا کرتا رہے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنائے۔ غروب آفتاب سے پہلے عرفہ کے میدان سے جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ عرفہ کے میدان میں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ظہر عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے پہلے، اور پھر اسی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ ظہر کے میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، اور آپ نے اپنے آپ کو دعا کے لیے فارغ کر دیا۔ اور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے لیے شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہو، حج کی نیت۔ دوسرا یہ ہے کہ عرفہ کا میدان ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو اور اس میں پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھر عصر کی نماز پڑھے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ حاکم وقت یا حاکم وقت کی طرف سے جو حج کا امام مقرر ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو اس صورت میں تو حکومت کی طرف سے باقاعدہ امام مقرر ہوتا ہے، اور وہاں جو مسجد ہے مسجد نمرہ، اس میں امام خطبہ دیتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے وہ۔ تو جو شخص اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اور وہ حاجی ہوگا تو وہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرے گا، ایک وقت میں پڑھے گا۔ اگر ایک آدمی نے حج کا احرام نہیں باندھا ہوا، جیسے بہت سارے لوگ پولیس والے ہوتے ہیں، معلم کے افراد ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے حج کی نیت نہیں کی ہوتی، تو وہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگر ایک حاجی اپنے خیمے سے روانہ ہوا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اور راستے میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، ابھی عرفہ کا میدان نہیں آیا، تو اگر اس نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی تو وہ صرف ظہر کی نماز پڑھے گا، عصر کی نماز کو پھر وہ اپنے وقت میں پڑھے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے، چاہے انفرادی یا کسی امام کے پیچھے، لیکن امام حج کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، تو وہ بھی ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے گا۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اب حاجی کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے میدان سے روانہ ہو جائے۔ اب غروب آفتاب کے بعد تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہو جائے وہاں سے نکلنا چاہیے اور وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ بھی ایک میدان ہے جو عرفات اور مینا کے درمیان ایک میدان ہے، اس کا نام ہے مزدلفہ۔ اس کی بھی حدود متعین ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات،
یہ سب میدان ہیں اور ہر ایک کی حدود متعین ہیں. اسی حدود کے اندر کے علاقے کو منی کہتے ہیں. مزدلفہ کی اپنی حدود متعین ہے، عرفات کی اپنی حدود متعین ہے. غروب آفتاب کے بعد عام دنوں میں تو حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو مؤخر نہ کرے، جلدی پڑھے. تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. لیکن اس دن حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد عرفہ کے میدان میں وہ نماز مغرب کی نہ پڑھے، بلکہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرے عشاء کے وقت تک. اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھے. اگر ایک آدمی راستے میں نماز پڑھتا ہے یا عرفہ کے میدان میں نماز پڑھتا ہے مغرب کی، تو جب وہ مزدلفہ کے میدان میں پہنچے گا تو اس کو مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جلدی مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گیا اور ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا تو وہ انتظار کرے گا اور عشاء کی نماز کے وقت داخل ہونے کا. جب عشاء کی نماز کے وقت داخل ہو جائے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھے گا اور پھر عشاء کی نماز پڑھے گا. یہ بھی حاجی کے لیے ہے اور یہاں دونوں نمازیں جمع کریں گے. اس میں امام حج کا ہونا ضروری نہیں ہے. آدمی انفرادی طور پر پڑھے تو پھر بھی مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرے گا. اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ امام حج ہو یا کوئی اور امام ہو، تو اس صورت میں بھی وہ مغرب اور عشاء کی نماز. ہاں، اگر ایک شخص مزدلفہ جا رہا ہے اور راستے میں اتنا ازدحام بھیڑ ہے، پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو گیا اور ڈر ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو اب ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ راستے میں ہی نماز کے فوت ہونے کے ڈر سے پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لے. ورنہ جو آدمی مزدلفہ کے میدان میں فجر سے پہلے پہنچ سکتا ہے تو وہ مزدلفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد فجر اور عشاء کی نماز پڑھے گا. مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آسانی کے لیے یہ کیا کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور ساری رات آرام کیا. آپ نے تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے اور جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی. حاجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے کرے، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی. آپ کا عمل تو یہ رہا اور یہ عمل آسانی کے لیے تھا کہ سارے دن وقوف کیا ہے عرفہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں، اور اگلا دن جو آ رہا ہے اس میں حاجی نے بہت سارے کام کرنے ہیں. رمی ہے، قربانی ہے، حلق ہے، پھر طواف زیارت ہے، یہ بہت سارے کام کرنے ہیں. 10 ذی الحجہ کا دن بہت مصروف دن ہوتا ہے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لیے آرام فرمایا اور عملاً یہ بتا دیا کہ اس رات آرام کریں. لیکن اگر کوئی آدمی اس رات عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضائل بیان فرمایا ہے خود اپنے ارشاد مبارک سے. تو اس رات اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے پھر بھی صحیح ہے، سو جاتا ہے پھر بھی صحیح ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ منع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں تہجد نہ پڑھو، تو ان کا یہ طرز عمل بھی صحیح نہیں ہے. اور بہت زیادہ اس کا اصرار کرنا کہ نہیں تہجد پڑھ لو اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو جس طرح سے آدمی کو سہولت ہو وہ کر لے. 10 ذی الحجہ اس میں حاجی نے بہت سارے کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو اول وقت میں وہ کوشش کرے فجر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز کے بعد اب وقوف کرے. مزدلفہ کا یہ وقوف واجب ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ کا وقوف یہ رات کے وقت ہے کہ جب ہم رات کو وہاں پر ٹھہر گئے تو ہمارا وقوف ہو گیا. نہیں، رات کو ٹھہرنا سنت ہے. جو وقوف کا وقت ہے مزدلفہ وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے صبح صادق اس وقت سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی شخص فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے نکل گیا تو اس کا یہ وجوب چھوٹ گیا اور اس کے اوپر دم آئے گا. یا تو وہ واپس آ جائے اور فجر کے بعد وقوف کرے. ہاں، اگر ایک آدمی نے تھوڑی دیر بھی وقوف کر لیا، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی یا اس نے چلنا شروع کیا
اور صبح صادق ہو گئی مزدلفہ کے میدان میں ہی، اور چلتے چلتے وہاں سے وہ مزدلفہ کے میدان سے نکلا ہے صبح صادق ہونے کے بعد، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، تو اتنا وقوف بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ ورنہ اصل طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہاں پر وقوف کرے، دعا میں مشغول رہے۔ یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، اور سورج جب نکلنے کے قریب ہو تو اس سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عمل فرمایا۔ مزدلفہ سے وہ وقوف کرنے کے بعد روانہ ہوگا، اب وہ مینا پہنچے گا۔ مینا میں اس نے سب سے پہلے رمی کرنی ہے۔ مزدلفہ کے اندر وہ کنکریاں چن لے، یا تو 7 کنکریاں چن لے پہلے دن کی، یا 49 کنکریاں چن لے 3 دن کی، اور اگر چوتھے دن بھی اس نے ٹھہرنا ہو 13 ذی الحجہ کو رمی کرنی ہو تو 70 کنکریاں وہاں سے چن لیں۔ کنکری کا پتھر اتنا بڑا ہونا چاہیے، چنے کے دانے کے برابر، یا لوبیا کے دانے کے برابر، یا کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ بہت چھوٹے چھوٹے جو چنے کے دانے سے بھی کم ہو، یا بہت بڑے بڑے پتھر وہ نہ چنیں۔ مزدلفہ سے چن لے، وہاں پر بہت ساری جگہ کیا وہ یہ اس طرح سے کنکریاں پڑی ہوتی ہیں جگہ جگہ پر، تو وہاں آسانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ راستے میں کنکریاں ملتی نہیں ہیں، تو وہاں سے چننا یہ آسان بھی ہے اور مسنون عمل بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کنکریاں جنہیں کہ وہ چنی تھی، تو وہ چن لے۔ چونکہ رمی کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ پتہ نہیں کسی جانور وہاں سے گزرا ہو، اس نے پیشاب کر دیا ہو، یا وہ ناپاک ہوں تو ان کو دھو لینا بہتر ہے، لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے چونکہ یہ عبادت ہے تو رمی کرتے وقت وہ وضو کر کے جائے، اور وضو کی حالت میں رمی کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر بغیر وضو کے اس نے رمی کر لی تو وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ رمی کے لیے وہ مینا کی طرف، مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا، تو مینا کے آخر میں جو حدود ہے اس کو 3 دائرے ملیں گے۔ پہلے تو ایک لمبا ستون ہوتا تھا، لیکن اب اس دائرے کو تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے۔ ایک لمبی سی دیوار ہے، اور اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے، ایک گول دائرہ ہے۔ تو 3 طرح کے اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں جمرات، ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں شیطان۔ تو جب مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، ایک جمرہ آئے گا، یہ جمرہ اولا کہلاتا ہے، چھوٹا شیطان ہم اس کو کہتے ہیں۔ پہلے دن اس کی رمی نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر درمیان میں ایک اور جمرہ آئے گا، یہ جمرہ وسطیٰ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اس دن اس کی بھی رمی نہیں کرنی۔ جو آخر میں ہے اس کو جمرہ اخری بھی کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ بڑا شیطان، جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مینا سے جاتے وقت آخر میں آئے گا، اور اگر مکہ مکرمہ سے آتے ہیں تو یہ پہلے آتا ہے۔ اس کی رمی کریں گے، اور اس کی رمی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب پہنچ جائیں اور اس طرح سے کھڑے ہوں کہ مینا آدمی کے دائیں طرف ہو اور مکہ مکرمہ الٹے ہاتھ کی طرف ہو، اور اس طرح سے یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس میں وہ کنکری جنے کے وہ پکڑیں گے، اور ہاتھ تھوڑا سا بلند کر کے ایسے کنکری پھینکیں گے۔ رمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو باقاعدہ اسے پھینکیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ دعا پڑھ لے، اور اگر نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ ایک ایک کر کے رمی پھینکیں گے، 1 2 3 7۔ اگر کسی نے 7 کی 7 کنکریاں ایک ساتھ پھینک دی تو وہ 1 شمار ہوگی، وہ 7 شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پھینکنا ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایسے کنکری پکڑی ہوئی ہے اور دھکا لگا، وہ خود بخود اس کے عمل کے بغیر وہ گر گئی، تو یہ بھی شمار نہیں ہوگی، اس کو دوسری شمار کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے وہ جو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اس رمی کا گرنا ضروری ہے۔ اگر باہر گرے گی تو یہ رمی بھی شمار نہیں ہوگی۔
اسی طرح سے اگر کسی نے اتنی زور سے وہ کنکری پھینکی کہ دیوار پر لگ کر وہ پلٹ کر واپس آئی اور اس دائرے سے باہر گر گئی تو یہ رمی بھی شمار نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جو نے کہا وہ رمی کرے۔ رمی ہر آدمی کو خود کرنی چاہیے۔ جو آدمی بھی جا سکتا ہے، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو رمی خود کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو کہ خود چل کر نہیں جا سکتا، ویل چیئر پر بھی نہیں جا سکتا، یا اتنا بیمار ہے یا معذور ہے، تو وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے کہ بھائی تم میری طرف سے رمی کر لو۔ لیکن جیسے آج کل لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم جا رہے ہو، میں تھکا ہوا ہوں، میری طرف سے تم کر لو، یا لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کا جانا ضروری نہیں، عورت کسی کو اپنا نمائندہ بنا سکتی ہے۔ نہیں، عورت نے بھی خود کرنی ہے، مرد نے بھی خود کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص چل کر نہیں جا سکتا، نہ سواری پر جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، یا کوئی معذور ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنی طرف سے رمی کر لے، جب اپنی طرف سے رمی کر کے فارغ ہو جائے تو پھر جس کی طرف سے وہ نمائندہ ہے، اب اس کی نیت سے اس کی طرف سے اسی طرح سے ایک ایک کر کے وہ رمی کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم سنتے اور دیکھتے رہے کہ حج کے دنوں میں حادثات جو ہوئے ہیں وہ زیادہ تر رمی کے موقع پر جمرات کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اب سعودی حکومت نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ حادثات کا امکان کم سے کم ہو گیا ہے۔ اول تو انہوں نے راستے تقسیم کر دیے ہیں کہ ایک آدمی ایک طرف سے آ رہا ہے تو وہ ایک جگہ جائے گا، جیسے نیچے گراؤنڈ فلور پر، دوسرے اگر آ رہا ہے تو وہ فرسٹ فلور پر جائے گا۔ اس طرح سے 4 انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، 4 مرحلے، 4 منزلیں، تو مجمع اول تو تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا، وہاں جو پرانے لوگ ہیں جو جاتے رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کون سا وقت کیا ہے۔ پھر رمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ پہلے دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو اس وقت سے رمی کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اس کا سب سے افضل اور بہترین وقت سورج نکلنے سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ زوال کے بعد مغرب تک، سورج غروب ہونے تک بھی کر سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے جن کو کوئی عذر نہیں ہے رمی کرنا مکروہ ہے، لیکن بوڑھے لوگ یا رش کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر رش ہو، یا عورتیں، ان کے لیے مغرب کے بعد بھی رمی کرنے میں کوئی کراہیت نہیں، اگلے دن صبح صادق تک کر سکتے ہیں۔ تو پورا دن، پوری رات۔ مسائل وہاں پر مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک دم سے جو ہے نا وہ رمی کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے ہوتے اس میں رش ہوتا ہے، اسی میں پھر آدمی پھنس جاتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جب چونکہ رمی کرنے کا خوف ذہن پر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم رمی کریں گے، تو جیسے ہی وہ جمرہ قریب آتا ہے تو بس آدمی کو ایک جوش سا چڑھتا ہے اور دور سے ہی وہ رمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ وہاں رش ہوتا ہے، اس رش میں پھنس جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی کنکر وہاں پر پہنچتی نہیں، وہ پتھر نہیں پہنچتا۔ تو تھوڑا سا جو ہم نے جو دیکھا ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف چلے اور تھوڑا سا آگے سے وہاں سے آئے تو آدمی بہت قریب جا کر آرام سے رمی کر لیتا ہے۔ تو یہ رمی کا طریقہ ہے اور یہ رمی کا وقت ہے۔ اگر کسی شخص نے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے کی، یعنی رات کو وہ جلدی پہنچ گیا وہاں پر اور اس نے رمی کر لی، جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، تو اس کو رمی دوبارہ کرنی پڑے گی، ورنہ دم دینا ہوگا۔ اسی طرح سے پورے دن اور پوری رات وہ رمی نہیں کر سکا اور اگلے دن اس نے رمی کی صبح صادق کے بعد، تو اس پر بھی اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو یہ پہلے دن رمی کا وقت ہے۔ رمی کے بعد وہ قربانی کرے گا، قربانی کے بعد پھر اب بال کٹوائے گا۔ جب تک قربانی نہ ہو جائے تو بال کٹوانا اس کے لیے درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے بال کٹوا لیے قربانی سے پہلے تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ جب اس نے قربانی کے بعد بال کٹوا لیے، بال کٹوانا یا تو حلق کروائے گا، اور اگر بال بڑے ہوں تو وہ چھوٹے کروا لے گا اگر ایک پور سے بڑے ہوں، ورنہ وہ حلق ہی کروائے گا۔ جب بال کٹ گئے اس کا احرام کھل گیا اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، ایک پابندی اب بھی باقی ہے۔
اگر میاں بیوی ایک ساتھ حج کر رہے ہیں تو حلق کرانے کے بعد، احرام کھلنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ یہ پابندی جو احرام کی تھی وہ اب بھی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو لگانا، کپڑے پہننا، یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت یہ فرض ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11، 12 دن میں، رات کو کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ طواف زیارت کا وقت ہے۔ صبح کرے، دن میں کرے، رات کو کرے، اس کو یہ کرنا ہے۔ اور پہلے بتا چکا ہوں کہ طواف زیارت یہ فرض ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی طواف زیارت نہیں کر سکا 12 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ گزر گئی تو اب بھی اس کو کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر آ گیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے دوبارہ عمرے کی نیت سے جب ویزا کھل جائے وہ جائے اور وہاں جا کر کے طواف زیارت کرے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا اس کا حج بھی نامکمل ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، چاہے کئی سال ہی گزر جائیں۔ طواف زیارت ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وقت گزر گیا تو بعد میں کرے، اور بعد میں کرنے کی وجہ سے اس کو ایک دم دینا پڑے گا۔ ہاں اگر عورت وہ عذر سے ہے، ان دنوں میں وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ طواف کے لیے، طواف ایک تو مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، بیت اللہ کے باہر، مسجد حرام سے باہر طواف نہیں ہوتا، تو مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے منع ہے، اور خود طواف اس کے لیے طہارت اور پاکی شرط ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عورت چونکہ عذر سے ہے، یہ پاک نہیں ہے، تو یہ اپنے طواف کو مؤخر کرے گی، اور اس عذر کی وجہ سے جو طواف مؤخر ہوا تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک پابندی ہے۔ جب وہ پاک ہوگی تو اپنا وہ طواف کر لے، طواف زیارت، لیکن طواف اس نے بھی ہر حال میں کرنا ہے، طواف کے بغیر وہ واپس نہیں آئے گی۔ یہ طواف زیارت کا، تو طواف زیارت یہ فرض ہے اور یہ اس کا وقت ہے۔ طواف زیارت اگر 10 ذی الحجہ کو کیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بس طواف زیارت کرنے کے بعد مینا واپس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو رمی کی، قربانی کی، بال کٹوائے، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، طواف زیارت کیا اور ظہر کی نماز سے پہلے واپس آ گئے۔ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے آپ نے ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی، بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ نے ظہر کی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا، مکہ مکرمہ واپس آئے، تو مکہ مکرمہ مینا واپس آئے، تو مینا واپس آنا چاہیے، مینا میں ہی وقت گزارنا چاہیے۔ لیکن رات بغیر کسی عذر کے مینا سے باہر گزارنا یہ مکروہ ہے، تو رات تو کم از کم مینا میں ہی گزارنی چاہیے۔ ہاں اگر ایک آدمی رات کے وقت نکلا مینا سے، طواف زیارت کے لیے گیا اور پوری رات اس کو طواف زیارت اور آنے جانے میں گزر گئی تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہیت بھی نہیں ہے۔ طواف زیارت ہو گیا، اب اس کے بعد یہ مینا میں قیام کرے گا، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو اس نے رمی کرنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرات کی رمی تھی، بڑے والے شیطان کی، 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی ہوگی، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ جو پہلے مینا سے جاتے وقت جو پہلے جمرہ آئے گا، جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ رمی کرے گا، اسی طرح سے 7 رمی کرے گا۔ طریقہ وہی ہے کہ اس طرح سے ایک ایک رمی پکڑ کر وہ پھینکے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد دوسرے جمرہ پر آئے گا، جمرہ وسطیٰ، درمیانے شیطان، اور اس میں بھی 7 کنکریاں مارے گا، اور جمرہ عقبہ تیسری، تو 7 اس نے 21 رمی کرنی ہے، 21 کنکریاں مارنی ہے، ہر شیطان کو 7، اور طریقہ وہی ہے اور وہی شرائط ہے جو اس سے پہلے بیان کی۔ ایک اصول یہاں پر یاد رکھیں کہ وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے تو اس رمی کے بعد دعا مسنون نہیں ہے۔ جیسے پہلے دن 10 ذی الحجہ کو آخری شیطان کی
بڑے شیطان کی رمی ہوتی ہے تو چونکہ اس کے بعد رمی نہیں ہے تو وہاں دعا نہیں کرے گا، دعا کے لیے نہیں ٹھہرے گا، اور جس رمی کے بعد رمی ہے تو وہاں ٹھہر کر دعا کرنا سنت ہے، مسنون ہے، اور یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو پہلے جمرہ کی رمی کرے، ایک طرف ہٹ کر دعا کریں قبلہ رخ ہو کر، اس کے بعد دوسرے جمرے کی رمی کرے، وہاں پر بھی دعا کرے، تیسرے جمرے کی رمی کے بعد دعا نہیں ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے۔ زوال سے پہلے اگر کسی نے رمی کی تو اس کو دوبارہ رمی کرنی ہوگی۔ زوال سے لے کر پورا دن اور رات صبح صادق تک، میں نے بتایا کہ یہ جو حج کے 5 دن ہیں اس میں آنے والی رات دن کے تابع ہے، جبکہ عام دنوں میں دن تابع ہوتا ہے رات کے، تو اس لیے 11 ذی الحجہ کے بعد جو رات آئے گی وہ بھی 11 ذی الحجہ کی رات کہلائے گی۔ اگر کوئی آدمی دن میں رمی نہیں کر سکا تو وہ رات کو رمی کر لے صبح صادق سے پہلے۔ ہاں اگر صبح صادق تک بھی رمی نہیں کر سکا، رمی کا وقت نکل گیا، اس پر دم آئے گا۔ اسی طرح سے 12 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کی رمی کر لی، اب حاجی کو اختیار ہے، چاہے تو وہاں پر ٹھہرے اور 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے آئے۔ 10، 11، 12 ان 3 دنوں کی رمی یہ واجب ہے، اس رمی کو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 13 ذی الحجہ کی رمی یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے تھے مینا میں، اور آپ نے 13 ذی الحجہ کی رمی کی اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو اگر آدمی چاہے تو وہاں پر ٹھہرے اور 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے آئے، اور اگر واپس آنا چاہتا ہے مینا سے تو وہ واپس آ جائے، لیکن کوشش یہ کرے کہ غروب آفتاب سے پہلے مینا کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اگر مینا کی حدود سے باہر نہیں نکلا اور سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب بہتر یہ ہے کہ وہ ٹھہر جائے، لیکن ابھی بھی 13 ذی الحجہ کی رمی واجب نہیں ہوئی۔ ہاں اگر وہ رات بھر ٹھہرا رہا، صبح صادق ہو گئی مینا میں ہی، وہ واپس وہاں سے نہیں نکلا، تو اب 13 ذی الحجہ کی رمی بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی صبح صادق تک ٹھہرنے کی وجہ سے۔ اب وہ بغیر رمی کے وہاں سے واپس نہیں آ سکتا، اور اگر آیا ہے واپس تو جائے اور جا کر کے رمی کر کے آئے۔ مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی واجب ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو دم واجب ہوگا۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے وہ واپس آ جائے، مینا سے باہر نکل جائے، اور اگر نہیں نکلا تو اب بہتر ہے کہ ٹھہر جائے، لیکن رمی واجب نہیں۔ لیکن 13 ذی الحجہ کی اگر صبح صادق ہو گئی مینا میں ہی، تو اب 13 ذی الحجہ کی رمی بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ آپ نے رمی کر لی 13 ذی الحجہ کی یا 12 ذی الحجہ کی، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب ایک چیز باقی ہے، وہ ہے طواف وداع۔ وداع کہتے ہیں رخصتی کو، رخصت ہونے کا طواف، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں اور حج کے لیے آئے ہیں۔ جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ طواف وداع یہ ہے کہ جب آدمی مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے، وہاں سے روانہ ہونے لگے، تو وہ ایک طواف کرے، یہ طواف وداع ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ، بلکہ 2 مسئلے اور سمجھ لیں۔ اگر ایک آدمی نے، اصل تو طواف وداع یہ ہے کہ روانہ ہونے سے پہلے طواف کرے تاکہ اس کا آخری عمل طواف ہو، اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر طواف کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے رخصت ہو، اور رخصت ہوتے وقت وہ غمگین ہو کہ میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جس طرح سے ایک آدمی کے اپنے کسی عزیز سے جدا ہوتا ہے اور اس کو رنج اور غم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت کے ساتھ وہ وہاں سے رخصت ہو۔ لیکن طواف وداع کا وقت شروع ہو جاتا ہے طواف زیارت کے بعد، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا اور اس کو طواف وداع کی نیت سے طواف کرنے کا موقع نہیں ملا، تو یہ طواف جو اس نے کیا تھا طواف زیارت کے بعد، یہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا خود بخود۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے یہ سوچ کر کہ شاید مجھے اب موقع نہ ملے، طواف وداع کی نیت سے طواف کر لیا،
اس کے بعد اس کو پھر موقع ملا، وہ حرم پہنچ گیا اور اس نے پھر دوبارہ طواف کر لیا، تو یہ جو آخری طواف ہوگا یہ طواف وداع بن جائے گا۔ جو پہلے اس نے طواف کیا تھا وہ نفلی طواف ہو جائے گا۔ یعنی طواف زیارت کے بعد اگر کسی نے ایک طواف بھی کر لیا روانہ ہونے سے پہلے اور طواف وداع کی نیت سے اس کو طواف کا موقع نہیں ملا، تو یہ طواف اس کا طواف وداع ہو جائے گا اور اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اس پر کوئی دم نہیں آئے گا۔ اور اگر طواف زیارت کے بعد وہ کوئی طواف نہیں کر سکا، واپس آ گیا، تو اس کا ایک واجب چھوٹ گیا اور واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے دم آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک عورت طواف زیارت کے بعد عذر سے ہو گئی، طواف زیارت اس نے کر لیا لیکن اب اس کو عذر شروع ہو گیا اور اس کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو اس سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا۔ اگر مکہ سے روانگی سے پہلے وہ پاک نہیں ہوئی تو طواف وداع اب اس سے خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر کوئی دم بھی نہیں ہے، بغیر طواف وداع کیے وہ واپس آ سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب طواف وداع کر لیا تو اب وہ حرم بھی نہیں جا سکتے، نہیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، نماز پڑھیں اور بیت اللہ میں جائیں، مسجد حرام میں جائیں، پابندی نہیں ہے۔ یہ ہے حج کا بیان۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com